آج بھی اگر کسی مسئلے پر کوئی سیاسی جماعت بات کرنا چاہتی ہے، ہمارے دروازے اسی طرح کھلے ہیں اور ہم آج بھی اسی نیک نیتی کے ساتھ ان کو مشورہ دیں گے۔ یہ ایک حملہ ہے، سیاسی حملہ نہیں، یہ ذاتی حملہ ہے۔ مذاکرات کو بامانی بھی ہونا چاہیے اور سب کے سامنے ہونا چاہیے، کوئی بھی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ ملک میں سیاسی محاذ پر گرما گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیاسی موسم جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد تھوڑا خوشگوار ہونا شروع ہوا تھا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر گرم ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے پر لفظی وار پھر سے سٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ روز ایکس پر جاری جو انہوں نے اپنے بیان میں ایک مرتبہ پھر عسکری قیادت کو ہدف بناتے جو ہیں وہ نظر آئے ہیں، جس سے سیاسی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور حکومت سمیت بیک چینل مذاکرات کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آئے روز جارحانہ بیانات سے تو اب لگتا ہے کہ شاید وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے۔ سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جارحانہ بیانات سے پی ٹی آئی قیادت کی اکثریت بھی کافی پریشان نظر آتی ہے۔ بانی کے جو بیانات ہیں ان کو مذاکراتی عمل کے لیے بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہاں موجودہ حالات میں حکومت کی بات اگر ہم کریں تو حکومت ڈائیلاگ پروسیس جہاں پی ٹی آئی کے لیے ایک اہم جو ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہاں حکومت کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ حکومت کے لیے بھی مشکلات کم نہیں، معاشی محاذ پر اگر دیکھیں تو حکومت پروگریس دکھاتی نظر آتی ہے، لیکن سیاسی محاذ پر حکومت کے لیے مسائل کم نہیں ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بھی حکومت پر اکثر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ جے یو ایف اے کے علاوہ حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بھی مسائل جو ہیں وہ خبروں میں اکثر سامنے نظر آتے ہیں۔ آج کی اگر بات کریں تو آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان شارٹ اگر بات کریں تو مشکلات اگر پی ٹی آئی کے لیے ہیں تو حکومت کے لیے بھی موجودہ حالات میں کسی جو ہے وہ امتحان سے یہ کم سچویشن نظر نہیں آتی۔ ہونے کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اطہر کاظمی صاحب ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، ساتھ ہی ساتھ محسن بیگ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ اطہر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ اب جو اس وقت پی ٹی آئی کا سٹانس تھرو آؤٹ رہا ہے جب سے ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے کہ ایون اگر 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ ہمارے اگینسٹ آتا ہے تو ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ انسیڈ طور پر شاید یہ ایک کنڈیشنالٹی دوسری سائڈ سے تھی، اس میں گورنمنٹ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو کہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے چیزیں جو ہیں وہ اس قسم کی نہیں آئیں گی جو سچویشن کو انسینس کر دیں، بٹ جیسے ہی فیصلہ آیا پرسوں آپ نے دیکھا بانی چیئرمین کی ایک لمبی چوڑی ٹویٹ آئی، اس میں حمود الرحمان کمیشن کا بھی کہا گیا، پھر تشبیہ دی گئی چیف آف آرمی اسٹاف کو یحییٰ خان سے، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں کی گئیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر جیپریڈائز ہو رہی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے ان ٹاکس کا فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ ٹاکس جس پیرائے میں شروع ہوئی نا اس وقت چیزیں ویسے ہی آپ دونوں طرف دیکھ لیں نا، بہت سارے گلے شکوے ایک دوسرے کے ساتھ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، خان صاحب بہت ساری ایسی باتیں کرتے رہے جن پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا، جس قسم کے کیسز خان صاحب پہ بنائے گئے، عدت والا کیس، تو ایک لمبی لسٹ ہے دونوں سائیڈ سے جو گلے شکوے کر سکتے ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس ایک ٹویٹ سے یہ مذاکرات ڈی ریل ہوں گے۔ یہ جو مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کوئی مانے یا نہ مانے انگیجمنٹ پیچھے ہو رہی ہے، اور یہ مذاکراتی کمیٹی کا بیٹھنا اسی انگیجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پہلے سب تمام لوگوں کو آپ کانفیڈنس میں نہ لیں اور اچانک مذاکرات شروع ہو جائیں۔ تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے گلے شکوے تو ہوں گے، لیکن انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی انگیجمنٹ ہے، حکومت کی بھی انگیجمنٹ ہے، حکومت کے ساتھ وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو پھر کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی جو اعلیٰ شخصیات ہیں، اس میں ایک دو ایسی شخصیات ہیں جن کا رابطہ رہتا ہے مختلف معاملات پہ، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال یہ معاملہ چلے گا۔ فی الحال مجھے یہ بریک لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جی اچانک سارے رابطے ختم ہو جائیں گے۔ فی الحال مجھے سٹیٹس کوئی نظر آ رہا ہے۔ اچھا بیگ صاحب، یہ اس وقت
باتیں جو ہیں وہ زبان زد عام ہے اور انفارمیشن بھی ہے, انالیسس بھی ہے کہ جب ملاقات ہوئی بانی چیئرمین کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی اور گنڈا پور صاحب کی, تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی دوسری سائڈ سے ایک طور پہ ایک طرح سے کنڈیشنالٹی آئی ہے کہ آپ ٹویٹر پر جو ہے وہ جس قسم کی آپ ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں, شخصیات کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ آپ اس سے گریز کریں گے. کٹ ٹو 190 پاؤنڈ ملین کا فیصلہ, اس کے بعد جو چیزیں آئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے اس میں جو ٹویٹس ہیں ان میں سنگینی جو ہے وہ پھر سے ایک دفعہ آ گئی اور ادارے کو بھی اور شخصیات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فل سٹاپ لگ سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں جس طرح آتھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چلتی رہیں گی, ٹاکس چلتی رہیں گی, اسٹیٹس کو ول پریویل؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں تو بہت عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو خان کے ہینڈلرز ہیں انٹرنیشنلی, وہ ان کا مین ٹارگٹ پاکستان ہے اور سیکنڈ ون افواج پاکستان ہے. اور یہ بہت عرصے سے بہت سوچی سمجھی جو ہے وہ پلاننگ کے تحت پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنا, تو اس کا یہ ایک حصہ ہے. ورنہ اس کو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی حمود الرحمان؟ اس سے پوچھے, ورنہ کوئی پوچھے بانی سے کہ آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہوتی تو یہ بار بار اس کا حوالہ نہ دیتا. تو دوسرا, جہاں تک آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ اور جو کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ تو ہر چیز کا حل ڈائیلاگ سے ہی نکلتا ہے. لیکن میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں, یہ دونوں کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ اسموک سکرین ہے. پیچھے جو ڈیل کرنے والے ہیں, جو منتے ترلے واسطے ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو وہ اور لوگ ہیں. یہ دونوں کمیٹیز جو آمنے سامنے بیٹھی ہیں, ان دونوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں, بات چیت کریں, اگر آپ کا اتنی سنسیریٹی ہے تو پھر اوپنلی آ جائیں. جو ڈیمانڈز انہوں نے کمیٹی میں ریٹن دی ہیں وہ تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو چارج شیٹ ہے اگینسٹ گورنمنٹ کہ 9 مئی بھی آپ نے کیا, 26 نومبر بھی آپ نے کیا. مطلب یہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, اور پہلے دن سے پتا ہے. میں بہت سی چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں. یہ صرف بانی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ یہ کیس جھوٹا ہے تو خدا کی قسم میں اگلے دن اس کو ہاتھ ڈالنے چلا جاؤں گا. یہ جھوٹا انسان ہے. اب اس کو مذہبی ٹچ دینا, مطلب ان جیسے دونوں میاں بیوی جب مذہبی ٹچ پہ آئیں تو استغفار پڑھنی چاہیے کہ ان کا کیریکٹر کیا تھا, ماضی کیا تھا, حال کیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی بڑی سزا ہوگی, خدا جانتا ہے. اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں یہ سچا کیس ہے. انہوں نے بلیک میل کیا اور بلیک میل کر کے اس سے پیسے لیے. یہ خاص کر جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں بشرا بی بی, یہ بڑی مطلب سائنسدان قسم کی خاتون ہے. یہ ایسے نہیں اٹھ کے اس کے ساتھ آگے کو محبت نہیں تھی عمران خان کے ساتھ آنے کی, تو وہ جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ اس نے اچیو کیا. فرا گوگی تھی, بزدار تھا. اس میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ مارجن دیتا ہوں عمران خان کو, بیکاز اس کو اتنی عقل نہیں ہے. اس کو یہ اندازہ نہیں تھا. یہ جب خان صاحب نے جن شخصیت سے ابھی پیسے لیے, ان سے بہت سارے پیسے پہلے لیے. مجھے بھی 1-2 بار کہا, میں نے بھی لے کے دیے کیونکہ خان صاحب کو ہر وقت ضرورت رہتی تھی. اب یہ جو کیس ہے 190 بلین کا, دیکھیں وہ شخصیت کوئی یہاں سے بینک لوٹ کے نہیں گیا تھا, پیسے اس کے اپنے تھے. لیکن وہ ہو سکتا ہے غلط طریقے سے باہر لے کے گیا, لیکن کوئی کسی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں تھا, کوئی رشوت کے پیسے نہیں تھے. اب وہ نیشنل کرائم ایجنسی اس کو واپس کرتی ہے, وہ اس کا پیسہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ نو کرمینل چارجز. لیکن ان میاں بیوی نے ایسا اس کو بلیک میل کیا. اور ایک وہ شہزاد اکبر صاحب تھے, وہ بھی بڑے گسٹاپو تھے, آج کل بھاگ کے چھپے بیٹھے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سزا بھی کم ہے. کیونکہ آپ نے, اور دیکھیے اللہ کا قانون ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیے کہ جس شخص کو آپ بلیک میل کر کے اس سے پیسے لیے, آج آپ کو اللہ نے اسی کیس میں سزا دے دی. تو یہ اوپر والے کا قانون ہے. اس کو آپ کہیں جی بڑا ظلم ہو گیا. وہ تو اسلامی یونیورسٹی, کون سی اسلامی یونیورسٹی بھائی, کون سا سلیبس ہے وہاں پہ, کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ چوری کی زمین پہ تو مسجد بھی جائز نہیں ہے. آپ نے کس طریقے سے اس کو بلیک میل کر کے لے لی یہ چیزیں.
تو یہ منہ پہ جھوٹ بولنا, اس کو ٹلٹ کرنا, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حقائق کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اگر وہ غلطی کرتی ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, اتنی کریج ہونی چاہیے, اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ مانے کہ میں نے غلط کیا ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی ان کی بیگم صاحبہ نے بڑے پلان سے کروائی, اور یہ جو ٹرسٹ تھا یہ تو 4 مہینے بعد ختم ہو گیا تھا. اب تو یہ تو دونوں میاں بیوی ذاتی مالک بن گئے ہوئے تھے. تمہیں تو زمین کسی کی, کنسٹرکشن کسی نے کرائی, پیسے کسی کے, آپ نے جناب مالک آپ بن گئے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں بڑی اسلامی تعلیمات دے رہا. تو اسلامی تعلیمات اپنے اوپر بھی لاگو کر لینا دونوں میاں بیوی. چلے بیگ صاحب, ریمینز ٹو بی سین کہ کیا یہ کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کرے گا, یا جیسے کیونکہ پارڈن مائی اسکیپٹسزم ہوتا یہ ہے ہمارے ملک میں کہ اتنے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ آتے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح, گو کہ اس میں آئی وونٹ سے کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوتے, لیکن اگین جس وقت ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو یہ کیسز جو ہیں وہ کہیں اڑ جاتے ہیں, کہیں غائب ہو جاتے ہیں, یا ان میں سے ریلیف کہیں نہ کہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب لیٹس ہوپ کہ اگر واقعی یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک کے اگینسٹ ہوئی ہیں جس طرح کے جو ورڈکٹ ہے وہ کہہ رہا ہے, تو پھر یہ سٹینڈ کر پائے, یہ نہ ہو کہ پولیٹیکل ترجیحات جب بدلیں تو چیزیں بھی بدل جائیں. بٹ کمنگ ٹو یو اگین اطہر, ٹویٹر کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے, وہ نظر آ رہا ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. اب آپشنز بھی زیادہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. ایک آپشن ہے جو کل شاید حلف برداری کے بعد بہت ساری اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہوپس جو ہیں وہ منسلک ہیں, اس پہ آگے جا کے بات کریں گے, بٹ ٹویٹر کلیئرلی از ناٹ ورکنگ, اٹ جسٹ انسینسز دا سچویشن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کیا خان صاحب پہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ بیک آف نہیں کر پاتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایکچولی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ میں پریشر ڈالوں گا, یہیں سے پریشر آئے گا تو اس سے جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر آئیں گے اور مجھے اپنے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوں گے؟ اچھا, میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ 190 ملین, یہ 190 ملین پاؤنڈ جو جس کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ, جو اگر آپ لیڈی جسٹس نکولا ڈیوس کی اگر آپ پوری وہ پڑھیں, ان کی ججمنٹ ہے جو انہوں نے ملک ریاض صاحب کا جب ویزا کینسل ہوا تھا 10 سال کا ویزا ملک صاحب کا اور علی صاحب کا, پھر انہوں نے کورٹ آف اپیل میں اپیل کی تھی, لیڈی جسٹس نکولا ڈیوس نے اور جسٹس نونگی, اگر مجھے نام صحیح طرح یاد ہے, انہوں نے وہ اس کی وہ پوری ججمنٹ لکھی تھی. اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی کرمنل کوئی چیز پروف نہیں ہوئی, ملک صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی تھی جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی ذکر ہے, جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے جسٹس باقر کا, جس میں جسٹس باقر نے یہ کہا تھا کہ جی وہ جو زمین دی گئی ہے سندھ کی حکومت کی جانب سے, اس سے تو زمین کی قیمت بڑھ جائے گی اور بڑی اچھی چیزیں, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا, اور باقی جو میجورٹی ججمنٹ تھی اس کا بھی ذکر کیا تھا. اور اسی ججمنٹ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پیسہ جا رہا ہے این سی اے کے ساتھ آپ کا ہوا, وہ غالباً ان کا ججمنٹ کا پیرا نمبر 56 ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جانا ہے سپریم کورٹ میں ایز اے فائن. تو وہ تو پورا ایک اس کے تحت آیا. اگر عمران خان صاحب نے کوئی پیسہ لینا تھا اور بلیک میل کرنا تھا تو پھر نیو یارک میں کوئی اپارٹمنٹ لیتے. 190 ملین پاؤنڈ سے اگر یہ سوابا کی کسی کے اندر جا کے انہوں نے زمین لینی تھی, جو بھی زمینوں کا کام کرتے ہیں, ہمارا تو یہ علاقہ ہے, ادھر آپ کو پتا ہے کتنے روپے کی مرلہ زمین ملتی ہے, وہ جو علاقہ ہے سوابا, اور خاص طور پہ یہ تو وہاں پہ تو سارے پتھر ہیں. اگر کوئی لینی ہوتی تو پھر کوئی اسپین میں لیتے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں لیتے, کسی اور جگہ پہ لیتے, تو بات بھی بننی تھی. پر اینی وے ڈاٹس تو کنیکٹ ہوتے ہیں نا, کہ جس ٹائم پہ یہاں ملک ریاض صاحب کا کیس وہاں پہ چل رہا ہے, اسی ٹائم پہ جو ہے یہاں پہ ایسڈ ریکوری یونٹ جو ہے وہ فارم ہوتی ہے, وہ خط لکھتی ہے, مطلب, اور جس طرح زمین جس ٹائم پہ خریدی گئی. اینڈ دین آئی تھنک دا موسٹ ڈیمننگ انڈائٹمنٹ آئی وڈ سے, جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے اس کا پورا اس کیس کا ریکارڈ ہی غائب ہے. جی, تو یہ دیکھیں نا, اس میں مین فریق کون ہے؟ اگر پاکستان کا پیسہ تھا نا 190 ملین, تو پھر تو چور خدا نہ خواستہ ملک ریاض صاحب ہے نا, انہوں نے لے کے گئے نا. مین فریق تو وہ ہے. ایک نے چلے 190 ملین پاؤنڈ سے مان لیا جی 10 ملین پاؤنڈ لے لیے, پر 180 ملین کا چور تو ابھی بھی دوسری پارٹی ہے. وہ پارٹی کدھر ہے جی؟ اس کا کیوں نہیں ذکر ہو رہا؟ اس کا کہیں پہ حکومت کیوں نہیں اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروا رہی یا کسی سے رابطہ کر رہی؟ اس لیے کہ کیس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے. کیس بنیادی طور پہ این سی اے اور ملک صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ان کا ایک پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوئی اور اس کے تحت پیسہ آیا, اور اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں. لیکن اس میں کیس میں تو یہ کہا گیا نا, جو پریس ریلیز بھی آئی این سی اے کی جانب سے, کہ دس از ٹو بی ریٹرن ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اس پہ بڑا اس کو سراہا. پھر ایسڈ ریکوری
रिकवरी यूनिट का अपना जो है, उन्होंने भी खुद इस पे ये बात की, बट जब वो चला जाए मलिक रियाज साहब के उस अकाउंट में जो लाइबिलिटी अकाउंट खुला है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर चला जाए, तो ऑब्वियसली रियासत पाकिस्तान को तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, इसमें हुकूमत ये कहती है कि बंद लिफाफे के अंदर सारी चीजें, वो बंद लिफाफा खोल दें। अगर ये एग्रीमेंट गलत था तो हुकूमत आज भी कैंसिल कर सकती है उसको। काबीना तो काबीना के मिनट्स का हिस्सा है वो तमाम प्रोसीडिंग्स। वो एसेट रिकवरी यूनिट को तो अब छोड़ दें, जो खत आया था वो काबीना के मिनट्स का आज भी हिस्सा है, उसको ओपन कर दें बंद लिफाफे को। उस डॉक्यूमेंट को जो एनसीए ने भेजा था रियासत पाकिस्तान के साथ, अगर कहते हैं कोई मुआहदा था, वो कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया? जिस तरह साइफर कोर्ट में नहीं पेश किया गया, उसी तरह ये भी पेश नहीं किया गया। तो ये चीजें उतनी क्लियर नहीं है। हाँ, इसमें जरूर ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आप डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई क्या जरूरत पड़ी है कि वजीर आजम वहां पे एक ट्रस्ट खुलवा रहे हैं, क्यों वो उनको डोनेट कर रहे हैं? क्या किसी और को वो डोनेट कर रहे हैं? सिर्फ वजीर आजम को क्यों डोनेट कर रहे हैं? ये उसी तरह है कि जिस तरह पूरे यूरोप में नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को मलिक रियाज के अलावा और कोई गाहक नहीं मिला। मलिक रियाज साहब ने फ्लैट खरीदा, वो खरीदी प्रॉपर्टी नवाज शरीफ साहब के बेटे से। क्या पूरे यूरोप के अंदर 6 करोड़ बंदा तो बरतानिया में है, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को कोई और बंदा नहीं मिला फ्लैट बेचने के लिए? क्यों मलिक साहब ने खरीदा? लेकिन इसमें दो चीजें, एक तो ये ट्रस्ट बनता है, उसमें ट्रस्ट में जो पैसा देते हैं, सोल जो डोनर है वो भी मलिक रियाज साहब हैं। उसी टाइम पे उनके पैसे भी वहां पे जो हैं वो लाइबिलिटी अकाउंट वाला भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी वही करवा के देते हैं, फर्नीचर भी वही देते हैं, उधर से उनको फायदा भी हो रहा है। अच्छा, डोंट यू थिंक दोस डॉट्स कनेक्ट? बिल्कुल डॉट कनेक्ट सोच सकते हैं, पर क्या जो ये चीजें इस तरह किसी को देना, ये तो कोई जुर्म नहीं है ना। जुर्म तो आपने ये साबित करना है कि कहीं पे कोई इल्लीगल चीज हुई है। मुझे और आपको मेरा ख्याल है इस मुल्क में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो दर्स दिया है वो इमरान खान साहब ने दिया, और गलत नहीं दिया। एक टाइम पे कि एक आदमी के खिलाफ एसिड रिकवरी यूनिट एक केस इनिशिएट करता है और उसके बाद वही आदमी उनको मिलने भी जाता है उनके रेजिडेंस में। आई मीन, आई एम सॉरी, मुझे तो लगता है बिल्कुल अब ये वैलिड क्वेश्चंस हैं, एंड दीस क्वेश्चंस जो रेज भी होने चाहिए। और उसके बाद एक और चीज जो जिस तरफ आप बात भी कर रहे हैं, 2.5 साल उसके बाद इस पूरे मिशन की कंप्लीशन के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी रही। इस बात पे एक आधी दफा तस्करा शायद शहजाद अकबर साहब ने किया कि यह हुसैन नवाज साहब का फ्लैट था और इस तरह हुआ उस तरह। किसने रोका था इनको उनके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए? सो अगर नेक्सस देखा जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारी चीजों में ये भी फायदा दे रहे थे, वो भी फायदा दे रहे थे, कनाइवेंस एक तो ये जो मलिक साहब के खिलाफ इनिशिएट हुआ था, ये एसेट रिकवरी यूनिट ने नहीं, ये जो हुसैन नवाज साहब का फ्लैट खरीदा था मलिक साहब ने, उधर से ये सारा मामला शुरू हुआ था। वो तहकीकात शुरू हुई थी और हुसैन नवाज साहब ने उनको बेचा था वो अपना जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी। इन्होंने यहाँ से जब ARU फॉर्म हुआ तो he wrote a letter, फ्लैट के हवाले से उनको चीजें वहां पे उन्होंने एसेट्स फ्रीज किए। फिर तो मलिक साहब का तो अगर आप जजमेंट पढ़ें लेडी जस्टिस निकोला डेविस की, जो पैसा था वो पैसा पाकिस्तान से भी नहीं आया, वो पैसा दुबई UAE से शिफ्ट हुआ था। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि मलिक साहब के साहबजादे का अकाउंट था और उनकी अहलिया का अकाउंट था, उसमें जो कैश रकम थी वो कितनी आई, वो तमाम चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन उसमें यह साबित कर देना कि जनाब इसको 14 साल की कैद हो जाएगी, ये चीजें उस तरह साबित नहीं होती। और ये आप देखेंगे कि जब आगे मामला आएगा तो उसमें जो है लीगली इसको साबित करना कोई इतना आसान नहीं। बाकी क्या ट्विटर काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो कोई भी चीज काम नहीं कर रही। इस तरह का माहौल, इतनी टेंशन, अगर हम अपने ही इदारों को टारगेट करते रहेंगे, सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ ये रहेंगे, तो इस तरह हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलेंगे? और मेरे ख्याल में जो लोग मुल्क का बेहतरी चाहते हैं, शायद उनको भी इस चीज की रियलाइजेशन है कि इस सियासी माहौल के अंदर कि जहां पे दुश्मनियां इस हद तक चली गई हैं, ये अब सस्टेनेबल नहीं है। तो इमरान खान साहब कुछ करें या ना करें, मेरे ख्याल में जो आगे पीछे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाए। बाकी मुल्क तभी आगे चलेगा जब हर कोई थोड़ा थोड़ा एक फुट स्टेप पीछे आएगा, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताइए, जो अत्थर से मैं सवाल पूछ रही थी, आपको क्या लगता है कि जो ये एक ट्विटर से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे, बट इमरान खान साहब इज स्टेड फास्ट कि जी मैंने इसको इसी तरह चलने देना है, वो पीछे नहीं हट रहे, गो के उनको लोग उनके जो हैं वो उनसे नाला भी होते हैं, नाराज भी होते हैं कि आप क्यों नहीं पीछे, इस पे क्यों नहीं जो है स्टेप बैक होता है, इससे हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। क्या वजह क्या है? आपको क्या लगता है? आप उनको जानते भी हैं, उनकी पर्सनालिटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। क्या ये जिद है कि मैं प्रेशर डाली रखूंगा, या फिर ये एक प्रेशर है जो वोटर सपोर्टर का है, उसको दिखाने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए होता है? मैंने आपको पहले कहा था कि 23 नवंबर
लास्ट इसकी डील हो गई थी, सिर्फ इसने पहले एग्री किया कि मैं वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो फिर जब वो सारे लोग चले गए रात को जेल खुलवा के, तो फिर इसने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने पे ये कह दिया कि ये लीक हो जाएगा, मैं नहीं दे सकता। और पहले अभी आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा कि इसके इंटरनेशनल हैंडलर्स जो हैं वो इसको कभी कंप्रोमाइज, देखें एक शख्स को लॉन्च इसीलिए किया गया, तो ये कैसे उसको बैक डाउन करेंगे कि जी तुम सरेंडर कर जाओ। तो इसका टारगेट मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, वो आर्मी को डिसरिप्यूट करना है और वो उस पर लगा हुआ है। सेकंड बात, अभी मेरे भाई काजमी साहब कह रहे थे कि जी ये केस, मैं डॉक्टर साहब कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ ये रख दे या मैं रखता हूँ, मैं कोई चीजें रिवील नहीं करना चाहता, बिल्कुल मेरे सामने है, ये झूठा, ये केस सच्चा है। हाँ, आप यहाँ पे मर्डर होता है, खून इधर गिरा या खून उधर गिरा, वकला टेक्निकली बंदा बरी करवा लेते हैं, इस मुल्क में क्या मसला है। मॉरल इसको पता है मॉरली कि ये केस सही है, इसकी वाइफ ने क्या लिया, शहजाद अकबर ने क्या लिया, खुद इमरान खान ने क्या लिया, ये कहते हैं मैनहट्टन। तो भाईजान ये जो पीडी है ना, ये मैनहट्टन वाली नहीं है, ये जो औरत है आप इसको जानते नहीं है, ये मैनहट्टन वाली होती तो मैनहट्टन में ही लेती। तो ये कह देना कि ये बिल्कुल फजूल केस है, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप फैक्ट्स को डिनाई कर दें। ये जिस दिन इसने फरमाइश डाली ना जी यूनिवर्सिटी बनाने की, ये मलक साहब से नाराज थी कुछ जूलरीज के इशू पे, तो मुझे इमरान ने कहा कि यार वो आज मलक रियाज को 10 बजे आए घर पे बनी गाला में, ये मैं हल्फन कुरानन को बता रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या काम पड़ गया आपको मलक रियाज से? इसने कहा नहीं वो उधर आज मिलना है। और जब मैंने सुबह मलक से पूछा क्या बात थी रात को, तो उसने कहा कि यार वो तेरी एक जमीन है वो मुझे दे दो। मैंने कहा ना भाई मैं नहीं देता, वो मेन रोड पे है। तो मैंने कहा आपको जमीन इतनी चाहिए क्यों उस एरिया में? तो उसने कहा कि ये रात को फरमाइश डाली थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस केस का जो टेक्निकल पहलू है जिसपे इन्होंने मलक रियाज को ब्लैकमेल किया, वो मैं टीवी पे नहीं रिवील करना चाहता। वो मैं नहीं समझता कि उनके लिए भी और आगे इस केस के लिए भी प्रॉब्लम हो। उसमें कोई 35 से 37 अरब रुपए का डिफरेंस है जिस पे ये लोगों ने पैसे कमाए, जमीन भी ली है, शहजाद अकबर साहब ने भी ली है। मैं आपको वो डिटेल नहीं रिवील करना चाहता, लेकिन किसी मौके पे वो रिवील हो जाएंगी। तो मुंह पे झूठ बोल देना। अब वो टेरियन वाइट का जो लॉस एंजलिस में फैसला हुआ वो भी क्या झूठ था? ये एडमिट किया कभी भी मेरी बेटी है, कभी शनाख्ती कार्ड और उसमें डाला, ये माना कभी पब्लिकली कि वो मेरी बेटी है। ये जो जितनी ऑडियोज खवातीन के साथ इसकी आई, इसने कभी चैलेंज किया कि वो झूठ है? तो ये कह देना आउट राइट के जी मैनहट्टन में ले लेता, ये यही बातें करके तो उसने सारों को पागल बनाया और सारों से माल लूटा। लेकिन इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट मोहसिन बेग साहब, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि आपने मिलवाया और उसके बाद अगले मलिक साहब ने ये बात की, तो ये आप कह रहे हैं यही जमीन थी जिसकी फरमाइश जिस पे ट्रस्ट बना, आप कह रहे हैं यही जमीन थी जिसका तस्करा जो है उन्होंने आपसे भी किया? एक मेरी तो मेन रोड पे थी, तो उन्होंने कहा कि वो दे दो, मैंने नहीं दी। उसपे नेचुरली एक बाग लगा हुआ है, वो इससे जरा ज्यादा जमीन है। तो ये जब ले ली, इसका जब इफ्तिताह था तो रोजे थे, तो इमरान खान खुद जा रहा था और मुझे अर्ली मॉर्निंग टेलीफोन कर रहा था। तो मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, तो मैंने जब उठ के देखा तो इसकी मिस कॉल थी, तो ये रास्ते में था। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा खैरियत है? तो इसने कहा कि सहावा में जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका इफ्तिताह करना है। तो मलक रियाज साहब तो खुद नहीं जाते, उनके एक लैंड डायरेक्टर थे जो अभी भी हैं, और वो उस इलेक्शन में वो एमपीए बने थे पीटीआई की टिकट, और उस पे भी इमरान खान का एक स्कैंडल है, वो खैर उसको साइड पे रखें। तो इन्होंने कहा कि यार वो बंदा कौन है? मैंने कहा वो तुम्हारा एमपी है और मलक साहब का वो लैंड डायरेक्टर है, और वो ही हैंडल करेगा वहां पे स्टेज को और सारी चीजों को। तो ये कह देना, माफी के साथ डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ कोई ट्रायल नहीं कर रहा, और हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में हमारी जो ऐसी माशाल्लाह कोर्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको हल्फन
میں نے دوسری تیسری بار حلفن کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ مجھے پتا یہ کیس کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں بہت سی ڈیٹیلز جانتا ہوں، لیکن ایک بندہ منہ پہ جھوٹ بول دے اور اپنے آپ کو لیڈر بھی کہلائے، اس کا تو اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، بریک کا ایک کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ کل جو امریکہ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا پاکستان پہ کیا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ we'll talk about that and much more right after a short break. ملک میں کاروبار، معیشت اور برآمدات میں بہتری کے لیے 36 ارب روپے سے زائد کی خطیر رقم سے بلا سود آسان قرضہ جات کا سب سے بڑا منصوبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار فائنانس، 10 لاکھ روپے سے 3 کروڑ روپے تک کے بلا سود قرضہ جات اور 5 سال کے عرصے میں آسان واپسی، مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ اور سروسز سے متعلقہ کاروبار کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے کاروبار والے صوبہ پنجاب کے رہائشی جن کی عمر کی حد 25 سے 55 سال تک ہو، قرضے کے حصول کے لیے ویب پورٹل akf.punjab.gov.pk پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ اس پروگرام سے 4000 سے زائد کاروبار مستفید ہوں گے۔ بڑھ رہا ہے پنجاب، بڑھ رہا ہے پاکستان۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن، حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے۔ کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی۔ پروگرام سچ تو یہ ہے میں ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امریکہ میں جو کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ اطہر صاحب، کل ٹرمپ صاحب کی انوگریشن ہے اور پی ٹی آئی نے بہت ساری امیدیں وہاں سے بھی باندھی ہوئی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کی کوئی مشکلات یا عمران خان صاحب کی رہائی یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آپ کو پی ٹی آئی کے حق میں جاتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ، آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ صاحب کا ایک رجسٹر ہے اور اس کے اوپر سب سے اوپر پی ٹی آئی اور نمبر 2 عمران خان اور نمبر 3 پاکستان لکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں پرائورٹیز کی لسٹ میں اگر وہ کہیں پہ فیچر بھی کرے گا تو بہت پیچھے۔ لیکن اوبیسلی جب امریکہ میں ایک تبدیلی آتی ہے نا تو پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ پاکستان کو تو آپ چھوڑ دیں، میں نے خود ویسٹرن کیپٹلز کو کور کیا ہوا ہے، وہاں کی پارلیمنٹس کو کور کیا ہوا ہے۔ جب امریکہ میں تبدیلی آتی ہے تو ویسٹرن کیپٹلز جو ہے نا وہ بھی جٹری ہو جاتے ہیں کہ اب کس طرح ہم نے چیزوں کو کرنا ہے، کس طریقے سے دیکھنا ہے، چاہے وہ یوکرین کا معاملہ ہو، ماضی میں دیگر بہت سارے معاملات تھے کہ کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں تبدیلی آئے اور اس کے اثرات دنیا پہ نہ پڑیں۔ اس کا پہلا اثر تو ہم پاکستان میں آلریڈی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جو انگیجمنٹ کی جا رہی ہے، جو بات چیت کی جا رہی ہے، جو رابطے کیے جا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو پریمپٹ کیا جا رہا ہے جو امریکہ میں ہونے جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگر
तहरीक इंसाफ की कोई उम्मीद है तो हुकूमत का भी खदशा है कि ये ना हो कि ट्रंप, आपको पता है गैर रवायती किस्म की वो सियासत भी करते हैं और सफारतकारी भी करते हैं, किसी दिन रात को उठ के वो एक ट्वीट कर दें तो यहाँ पे तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में उसका कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन चीज़ें अगले जो है महीने डेढ़ के अंदर मजीद क्लियर होंगी और उसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करने के लिए यहाँ पे इमरान खान साहब को इंगेज किया गया। इसलिए कि पहले तो हुकूमत कहती थी कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, ये तो इंतशारी हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये भारत से इनके ताल्लुकात हैं, बल्कि यहाँ तक हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो आज उनके साथ अस्करी क़यादत भी बैठ रही है, आज उनके साथ सियासी क़यादत भी बैठ रही है, तो इट मीन्स समथिंग हैज़ चेंज्ड। तो मेरे ख्याल में जो है अमेरिका में जो तब्दीली आ रही है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। अब हमने उसके ऊपर कैसे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कैपिटलाइज करना है वो हमारी अपनी है। अगर हमने इसको इंतशार के लिए इस्तेमाल करना है, मजीद लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो फिर एक जो है ना लम्हा फिक्री हमारी। अच्छा बेग साहब, आपको क्या लगता है कि इससे कोई चेंजेस यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो आएंगी, और स्पेशली जितनी तेजी से पीटीआई जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, क्या उस तरह आएंगी? क्योंकि अभी भी रिपोर्ट भी हुआ बाकायदा, ये 2 हफ्ते पहले जब फ्लोरिडा में गए, बरकी साहब गए मिलने के लिए ट्रंप को, तो कुछ और नहीं हुआ। ट्रंप साहब ने सिर्फ उनसे जो है वो हाथ मिलाया एंड दैट्स इट, और बाकी कोई मुलाकात इस लेवल की कोई नहीं हुई जिसमें कोई मामलात जो है वो डिस्कस किए जा सकें। सो हैविंग सेड दैट, क्या पीटीआई ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांधी हुई हैं, या आप समझते हैं जैसे अतर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट भी प्रीएम्प्ट कर रही है इसीलिए चीज़ें शुरू हुई हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं 17 साल अमेरिका में रहा हूँ और मैंने प्रोफेशनल लाइफ बहुत करीब से वहाँ कवर किया। प्रायोरिटीज इस तरह नहीं होती जैसे अतर कह रहे थे, वहाँ के मसाइल बहुत है, खाली इमरान खान नहीं है। और दूसरी बात है कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो परवेल करता है किसी दुनिया की। देखें, एक लॉ है वो जो जिसके ऊपर पूरी दुनिया बिजनेस करती है, वो इंटरनेशनली एक ही लॉ है। लेकिन जो लॉ ऑफ लैंड है वो डिफरेंट है हर जगह के। यहाँ पे अगर आपको एक याद हो, डॉक्टर अफरीदी साहब सजा हुए हैं आज तक, उसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगाया, हमारी ऑफिशियली तौर पर धमकियां भी मिली, सब कुछ मिली, आज तक वो डॉक्टर अफरीदी रिहा नहीं करवा सके। लॉ ऑफ लैंड परवेल करेगा जी। बाकी मेरी दुआ है, अगर उनकी कोई होप्स है पीटीआई की अमेरिका से या नई एडमिनिस्ट्रेशन से, तो गुड लक, लेकिन मैं समझता हूं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी से थोड़ा सा आगे आपसे ही बेग साहब, क्योंकि अतर अभी बात कर रहे थे कि जी पहले ये था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाबंदी की भी बात हुई। हैविंग सेड दैट, अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई भी रद्द अमल इस पर आता है, गो कि वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी जो आपस में सिविलियन लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो आपस में बात करे और वहीं से रास्ता निकलेगा। बट एक चीज़ बार बार आती है कि जी सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगेंगे तो चीज़ें आगे चलेंगी। और आपने भी 23 नवंबर का आप अक्सर जिक्र करते हैं कि वहाँ पर भी एक वीडियो बननी थी और वो भी गालिबन इसी तनाजुर में है। माफ़ी के बगैर काम चलेगा, या आप समझते हैं कि मतलब पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है और आगे चीज़ें चल सकती हैं, बिलखुसूस जिस तरह के प्रेशर की बात हो रही है, एक्सपेक्टेशंस है रादर अमेरिका से? माफी तो बानी साहब सुबह शाम मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो चाहते हैं कि इसको पब्लिक ना किया जाए। लेकिन वो भी जिद पे हैं कि इसको आप पब्लिक करें, अपने लोगों को बताएं कि आपने क्या किया और आपकी प्लानिंग क्या थी। तो माफी तो वो रोज मांग रहा है, और ये कॉवर्ड शख्स की निशानी होती है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। तो आप देख लीजिएगा, जब तक वो ये नहीं करेगा, मेरे ख्याल में इस सारे डायलॉग का और सारी बैकडोर चैनल का कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। अतर साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बहरहाल ऑब्वियसली दूसरी साइड के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, क्योंकि वो कह चुके हैं, प्लस ये कि दिस वाज वन ऑफ अ काइंड, इस तरह की चीज़ें जो हैं 9th में जैसी इंसिडेंट्स नहीं हुए इस मुल्क में। आपको लगता है कि बात ख़त्म हो जाएगी माफ़ी के बगैर? मेरे ख्याल में बात खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई, बात खत्म हो चुकी है। ओके। अब आप देख लें कि एक सूबे में उनकी हुकूमत है, 9 मई के हवाले से तो अली अमीन पे जितने पर्चे हैं वो भी पूरी कौम के सामने हैं। अली अमीन पे जो इल्ज़ामात लगते रहे, आज वो एपेक्स कमेटी में भी बैठे होते हैं, उनकी हर सतह पे एंगेजमेंट भी हो रही है। जब आपकी एक सूबे में हुकूमत भी बन गई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आप लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी बन गए वो मखसूस नशिस्तों के बगैर ही, और सबसे ज़्यादा वोट भी आपको पड़ गया,
تو پھر تو آپ ہی جو ہیں وہ اس ملک میں سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں، تو بات تو ختم ہو چکی ہے، اب آگے بڑھانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح ملک کے لیے یہ ہے، اب یہ کوئی عمران خان صاحب کی ذات کا مسئلہ یا ایک جماعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، ملک اس سے بہت بڑا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں پولیٹیکلی کوئی آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، ایک شخص 1 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں، ان کی تصویر بھی نہیں دکھائی جا سکتی، ان کو متعدد بار سزائیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ سزا کے بعد صبح سے شام تک ہم پریس کانفرنسز کر کے قوم کو یقین دلواتے ہیں کہ جناب یہ بڑا کرپٹ ہے، کہیں نہ کہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا۔ تو دوسری طرف بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے، تو اس وجہ سے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے، اور میرے خیال میں بہتر ملک کے لیے یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کا ماحول ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ کیا اس ملک میں سب سے بڑی سیاسی قوت کو ختم کر کے یا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر کے اس ملک کی عدلیہ کو کنٹروورشل بنا کے ہم پاکستان کو مضبوط کر لیں گے؟ یہ تو دشمنوں کے ہاتھ میں اب کھیلنے والی بات ہے نا۔ تو میرے خیال میں تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے ہر طرف سے، اور جس کا جو آئینی کردار ہے، چاہے وہ فوج ہو جائے، چاہے عدلیہ ہو جائے، چاہے وہ مقننہ ہو جائے، وہ اپنے آئینی کردار تک اپنے آپ کو محدود کرے۔ اور جس نے یہاں پہ جو زیادتیاں کی ہیں، ماضی میں جو لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمارے تو قانون سازی بھی جنرل فیض صاحب کرواتے تھے، وہ بندے بھی جنرل فیض پورے کرتے تھے، سب سے بڑے جمہوری جو ہیں وہ آرمی چیف بھی جنرل باجوہ تھے، لیکن بعد میں وہ میر جعفر میر صادق بن گئے۔ تو ہر کسی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، یہاں پہ there's no saints، یہاں پہ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، تو سب کو اپنا اپنا کردار ماننا پڑے گا اور چیزوں کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اچھا، ٹاکنگ آف جنرل فیض، ایک طرف آرمی جو ہے وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں بھی دے رہی ہے، and he's not the first one، سزائیں بھی دے رہی ہے آرمی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم انہوں نے کر دیا ہے۔ ڈو یو تھنک فوج اپنے رینک اینڈ فائل میں یہ جسٹیفائی کر سکے گی؟ دیکھیں فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے، وہ تو ادھر تو جو بھی ہے وہ تو سسٹم چلتا رہے گا، جو بھی ان کا احتساب کا عمل ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن میں اس کے سیاسی کونوٹیشن کی طرف کر رہا ہوں۔ جو اس کی سیاسی کونوٹیشن یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاسی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ میری نظر میں یہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے آ کے عمران خان کو الیکشن بغیر سمبل کے سب سے زیادہ ووٹ ڈال دیے تھے، اور اس چیز کی ریئلائزیشن ہو گئی تھی، اور اب فوج بھول چکی ہے اس کو، فوج نے اس کو درگزر کر دیا ہے۔ بھولنے تو دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ بھولیں گے کہ انسٹیٹیوشنل میموری کتنی ہے۔ دیکھیں آرمی چیف کا طیارہ نواز شریف صاحب نے اغوا کروایا، فوج بھول گئی نا، نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، ملک کو بھی تو آگے چلانا۔ اس سے سنگین الزام تو نہیں ہے نا عمران خان کے اوپر کہ جنرل مشرف تو کہتے تھے کہ میرا طیارہ کہا گیا کہ بھارت لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر وہ رحمت شاہ افریدی جو تھے جنہوں نے اسپیشل کورٹ کے جج جنہوں نے ان کو سزا سنائی، وہ سارا ہمارے سب نہیں ہے نا، سب کچھ پتا ہے۔ فوج کے اندر اس وقت بھی انہوں نے بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی، پی ٹی وی کو آ کے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ملٹری سیکٹری نے، نواز شریف کے بریگیڈیئر جاوید اقبال نے، تو یہ سارے ہمارے تاریخ کا حصہ ہے نا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو میرے خیال میں حالات کا جبر ایسا ہے کہ اب چیزیں آگے بڑھانے کا ٹائم آیا، اور I hope کہ جو wise heads ہیں they realize this and I do think they realize this۔ اچھا بیگ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اسپیشلی اس کیس میں جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو سکتی ہے، بالخصوص ایک ایسے ٹائم پہ جب اپنے لوگوں کو فوج جو ہے وہ سزائیں دے رہی ہے؟ وہ اپنے لوگوں میں یہ کس طرح جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے کہ ایک آدمی جس کو ہم کہتے رہے کہ جی وہ، یا ہم امپلائی کرتے رہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے، جب تک ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچیں گے تو دس کیس ول ناٹ ریسٹ، اس کو معافی مل جائے گی اس طرح کہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو فورگو کر دے گی؟ دیکھیں اگر تو انسٹیٹیوشن فارگو کرتا ہے تو پھر انسٹیٹیوشن بچے گا نہیں، اور اگر جس دن اس ملک کی فوج نہ ہوئی تو یہ ملک نہیں بچے گا۔ تو یہ جو ماضی کے حوالے دے رہے ہیں اس میں ریالٹی اتنی ہے کہ نہ انہوں نے جی ایچ کیو اور انسٹالیشنز پہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک ہی ٹائم پہ پری پلان کر کے اٹیک کیے گئے، اور جس طریقے سے آرمی اور آرم فورسز کو اٹیک ہوا ہے 9 مئی کو وہ انپریزیڈنٹڈ ہے، اور اس کے پیچھے جو پوری ایک پلان کیا گیا کالج یونیورسٹی اسکولوں میں جا کے، اور آج بھی وہ سارا اٹیک انہی پہ ہے، اور وہ اٹیک دہشت گردی کی صورت میں بھی ہے اور اس سائڈ سے بھی ہے۔ تو اگر تو وہ ادارہ چاہتا ہے کہ جی ریکنسائل کر لیں اور اسی کو لا کے حکومت میں بٹھا دیں، تو آپ کا خیال ہے یہ جی ایچ کیو بچ جائے گا، یہ فوج بچ جائے گی؟ نہیں، ونس فار آل یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ چیزیں دوبارہ کبھی نہ ہوں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ سزائیں دیں، اس کے لیے اویئرنیس بھی آنی چاہیے، اس کے لیے حقائق بھی، اور اس کے لیے انسٹیٹیوشن کو بھی بیہیو کرنا ہے، اس کو بھی اپنی ساکھ کا خیال رکھنا ہے،
اس کو بھی عوام کے اندر وہ کام نہیں کرنے جس سے نفرت زیادہ بڑھے انسٹیٹیوشن کے خلاف. تو یہ دونوں سائڈوں پہ ہے. میرے خیال میں 9 مئی کو بھول کے انسٹیٹیوشن آگے نہیں بڑھے گا اور نہ بڑھنا چاہیے. اچھا اطہر صاحب، کل فائنل کلوز کرنا ہے پروگرام. کل جو ہے پی ٹی آئی جا رہی ہے اپیل میں جا رہی ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک بہت سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے جو یہ پروموشنز ہو رہی ہیں ججز کی، اور یہ ایک تاثر دے رہے ہیں وہ کہ سپریم کورٹ تو آلریڈی 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے مینج ہو چکا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہی ججز کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے جو میرے خلاف جنہوں نے فیصلے دیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے گیون دا کرنٹ ڈائنامکس، یہ اپیل کا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سسٹین کر پائے گی، یا الٹیمیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا اور وہاں سے جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بقول خان صاحب کے کہ وہاں سے تو امید کی کوئی کرن نہیں نظر آتی؟ دیکھیں اب یہ تو جب عدالت کے سامنے آئے گا کیس اور آ کے لوگ وہاں پہ آرگیو کریں گے، اور پھر جب عدالت فیصلہ دیتی ہے نا پھر آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. پہلے سے پریمپٹ کرنا کہ یہ جج یہ کہہ دے گا وہ کہہ دے گا، میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ایلیویشن ججز کی ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے میرے خلاف فیصلے دیے. ان میں دیکھیں ایک جج وہ بھی ہیں انعام امین صاحب جو ہیں، وہ پروسیکیوٹر تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب یہ بالکل سچا ہے کہ رانا صاحب کے گاڑی سے پتہ نہیں کتنے کلو ہیروئن نکلی ہے اور اس سے اتنا بندہ مر جاتا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی جج بن گئے، تو رانا صاحب کو بھی تحفظات ہو سکتے ہیں کہ یار یہ تو پروسیکیوٹر میرے خلاف یہ کچھ کہتا رہے. تو یہ تو کنڈکٹ تب دیکھا جائے گا نا جب وہ کسی فیصلے میں کوئی بات لکھیں گے تو تب پتہ چلے گا. بہت سارے کیسز میں ہے جس میں آپ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن وہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے. فی الحال مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں حتمی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف برملا اس چیز کا اظہار کرتی رہی، بلکہ رؤوف حسن صاحب نے ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ یہ 17 تاریخ تک اس لیے مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ 17 کو یہ نئے ججز لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر یہ ہمارا معاملہ وہ جو ڈی بی بنے گا، ڈویژنل بینچ بنے گا، ان کے سامنے لگائیں گے اور یہ نئے ججز کے سامنے لگائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے وہ معاملہ لگے ہی نا. تو یہ تو اب پتہ چلے گا کہ جب اپیل آتی ہے تو کون سے موزز بینچ کے سامنے آتی ہے. تو میرے خیال میں فی الحال پہلے کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب پریمپٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. بالکل. we'll have to close the program. اطہر کاظمی صاحب, thank you very much for your time, and بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اینڈ میں یہی کہیں گے کہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سب کو کچھ سٹیپ پیچھے لینا چاہیے تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. On that note, we'll close today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.